مائع سفر کا چاند دیکھ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے مائع سفر کا چاند دیکھنے کے بعد کا انتہائی طاقتور اور مختصر عمل لایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ 33 بار پڑھ لو، بتائی ہوئے طریقے کے مطابق بیٹھے بیٹھے نصیب اور تقدیر کے بنتالے اللہ پاک کھول دے گا۔ بیٹھے بیٹھے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ماہ محرم کا مہینہ اگر غفلت اور کوتاہی میں گزرا ہے، لاپرواہی میں گزرا ہے، بیٹھے بیٹھے گزرا ہے، کوئی دعا، کوئی حاجت، کوئی مراد اگر آپ نے نہیں مانگی، من پسند تقدیر اور نصیب کا فیصلہ نہیں کروایا، من پسند تقدیر اور نصیب کا آپ نے انتخاب نہیں کروایا، تو مایوسی اور ناامیدی کو چھوڑ کے، تمام کام کاج چھوڑ کے، آج مائع سفر کا یہ جو عمل ہے یعنی چاند دیکھنے کا، آپ تمام کام کاج چھوڑ کے جب آپ کو خبر ملے مائع سفر کے چاند کی، یا آپ دونوں آنکھوں سے خود دیکھ لو کہ مائع سفر کا چاند آپ کو اگر نظر آ رہا ہے، تو آپ دیکھنے کے بعد فوری طور پہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار یہ عمل کر لو۔ مختصر عمل ہے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی عزیز بیٹھے بیٹھے اللہ پاک آپ کی تقدیر اور نصیب کو سنوار لیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے من پسند تقدیر اور نصیب کا انتخاب ہو جائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا، مختصر عمل ہے، آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھا ہوگا، رشتہ داروں میں دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ راتوں رات مالدار اور غنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، عزیز و اقارب میں، کہ راتوں رات اللہ پاک ان کی تقدیر اور نصیب کو بدل ڈالتے ہیں، اللہ پاک ان کو مالدار اور غنی کر دیتے ہیں، گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اچانک سے ان کی زندگی میں اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ ان کی تقدیر اور نصیب کے بند جو تالے تھے وہ کیسے کھلے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اللہ والوں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی راز ہے، کہ جس طرح یہ مائع سفر کا آغاز ہونے والا ہے، اس سے پہلے چاند نمودار اگر ہوتا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھتے ہو، یہ خبر ملتی ہے، تو یہ اللہ والوں کا بتلایا وہ خاص عمل ہے اور ببرکت موقع ہے۔ اس میں اگر دعا کرو گے بالکل اسی طرح ان لوگوں کی طرح آپ بھی مالدار اور غنی ہو جاؤ گے۔ کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ موقع بڑے ببرکت ہوتے ہیں، اللہ والوں کے جو بتلائے ہوئے خاص ببرکت موقع ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، جو وقت ہوتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھا لو۔ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو ان دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا، خدا را کر کے مائع سفر کے مہینوں کو مانوس نہ مانیں۔ یہ دور جاہلیت کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مائع سفر کا مہینہ جو ہے وہ مانوس ہے، اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جیل مطلق لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، یعنی قرآن میں سنت سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن نے، سنت نے اور باقاعدہ شریعت نے اس کو باطل قرار دی ہے۔ آج اللہ والوں کا خاص عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی کہ یہ جو مہینہ ہے مانوس ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا آغاز صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، جو دعائیں نہیں مانگتے، من پسند تقدیر اور نصیب کا انتخاب نہیں کرواتے، جو یعنی کہ بغیر عبادت کے وقت گزارتے ہیں، جو دعائیں نہیں کرتے، جو اللہ سے نہیں مانگتے، ان لوگوں کے لیے مانوس ہے، ان لوگوں کے لیے یہ شیطانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ باقاعدہ طور پہ اس مہینے میں عبادت نہیں کرتے، وظائف کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ آغاز میں جب چاند دیکھ کر آپ کو چاند دیکھنے کا موقع ملے یا خبر ملے، جب آپ یہ عمل کر لیں گے، آپ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے، تمام آفتوں سے، تمام بلاؤں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی تقدیر اور نصیب کے جو
بند تالے ہیں وہ اس ببرکت موقع کی وجہ سے اور ببرکت عمل کی وجہ سے کھول دے گا۔ آج اللہ والوں کا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مہینہ ببرکت ہو، نعوست ختم ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے، تمام بلاؤں سے، تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تمام بیماریوں سے آپ کا اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے، تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ کو چاند کی خبر ملے یا آپ کو یعنی آپ دونوں آنکھوں سے چاند کو دیکھو، ماہ سفر کے چاند کو، تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اس سے پہلے جو بھی آپ کی حاجت ہے، اب صحت کے اعتبار سے اگر دعا کرنا چاہتے ہو، وہ تمام جتنے بھی بے روزگار ہیں وہ روزگار کے حساب سے، روزگار کے اعتبار سے اگر وہ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ من پسند روزگار کے اللہ پاک فیصلے فرما دے، تو وہ اس عمل سے پہلے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت کرے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اولاد کو اللہ پاک ہدایت دے، جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد دے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کا آغاز کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ایک مراد اللہ پاک قبول منظور فرمائے گا، آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے اللہ پاک کھول دے گا۔ انشاءاللہ من پسند تقدیر اور نصیب کا انتخاب ہو جائے گا۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے صرف بوضو کے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے، اس کو صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ 33 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ کو خبر ملے یا آپ دونوں آنکھوں سے چاند کو دیکھ لو، ماہ سفر کے چاند کو، تو انشاءاللہ تعالی عزیز بوضو کے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ چاند کو دیکھ لیں فوری طور پہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی بڑا افضل ہے، نماز میں اللہ پاک نے اس کو خاص مقام عطا فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے، تو میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے آپ کے ساتھ مل کے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی کہ جب آپ کو چاند کی خبر ملے یا دونوں آنکھوں سے آپ چاند کو دیکھ لو، تو فوری طور پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یعنی کتنی مرتبہ؟ میں نے تو ایک دفعہ پڑھا، آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، وقت مختصر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا سلام یا حفیظ، یہ اللہ کے 2 نام ہیں۔ یا سلام اے عافیت والی ذات، عافیت کرنے والی ذات، عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، سلامتی والی ذات۔ یا سلام یا حفیظ، یا سلام یا حفیظ، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ یا سلام یا حفیظ، ایک بار ہو گیا، یا سلام یا حفیظ۔ یاد رکھیے یا سلام یا حفیظ کو، دونوں ناموں کو آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا سلام یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا سلام یا حفیظ کو صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلام یا حفیظ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کھڑے کھڑے جب آپ کو یعنی کہ آپ چاند دیکھ لیں ماہ سفر کا، تو فوری طور پہ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ 33 مرتبہ یا سلام یا حفیظ، یا سلام یا حفیظ، یا سلام یا حفیظ، یعنی کہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے آج کے عمل کا۔ دوسرا پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے جب سورہ کوثر کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے لازمی پڑھنی ہے۔ یعنی کہ پہلا آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے
یا سلام یا حفیظ کو 33 مرتبہ پڑھا، اور 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لیا۔ اب سورہ کوثر چونکہ اللہ کی ایک لاڈلی صورت ہے، پڑھنے والے اور پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ فرماتی ہے، اللہ کی عدالت میں جا کے لڑتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ میرے پڑھنے والے اور پڑھنے والی کے حق میں فیصلہ فرما، جو بھی وہ حاجت رکھتا ہے، جو بھی وہ ضرورت رکھتا ہے، جو بھی من پسند تقدیر اور نصیب کے بارے میں وہ اللہ تجھ سے مراد رکھتا ہے، یا اللہ اس کا فیصلہ فرما۔ یہ وہ صورت ہے جو باقاعدہ وکالت کرتی ہے، اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرتی ہے پڑھنے والے اور پڑھنے والی کے حق میں۔ یعنی سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 5 دفعہ پڑھنے سے یعنی ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ یعنی کہ 5 مرتبہ پڑھنے سے ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک قرآنی آیت ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ میرے تمام کام کاج کا تو ہی کارساز ہے، یا اللہ میرے نصیب اور مقدر کا تو ہی کارساز ہے، میرے من پسند تقدیر اور نصیب کا تو ہی کارساز ہے، اس کو بہترین بنا دے، اس کو عمدہ بنا دے، یا اللہ میرا کاروبار جو ہے، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ 33 مرتبہ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ 33 بڑی حاجات کی آپ نیت کر لیں، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے پڑھتے آپ جو ہے تمام حاجات کو سامنے رکھیں۔ جب آپ اپنے حاجت یا مراد کی یکسوئی کریں گے، اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے، تو اس حاجت اور اس مراد میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ یعنی کہ کاروبار کے لحاظ سے اگر پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کاروبار میں اللہ پاک وسعت عطا فرمائے، اگر کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، یا اللہ کاروبار کی نیت کرتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، میں اپنا کاروبار تیرے حوالے کرتا ہوں، یا اللہ ترقی کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے یا اللہ تیرے سپرد ہے، گاہکوں کے رش کے اعتبار سے گاہکوں کی آمد آ جائے، یا اللہ گاہکوں کی کمی تو پیدا نہ فرمانا، گاہکوں کی فروانی پیدا فرمانا، رزق کی ترقی پیدا فرمانا، یعنی گھر میں رزق کی تنگی ہے اس کی نیت کر لیں، بیٹوں کے رشتوں کے اعتبار سے پریشانی ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے اعتبار سے پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بیماری کے اعتبار سے پریشان ہے، اگر چاہتے ہیں بیماری میں اللہ پاک آپ کو شفا دے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس مسئلے میں، اس پریشانی میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے پڑھتے 33 ناممکن حاجات کو اللہ پاک کی عدالت سے آپ ممکن کروا سکتے ہیں، اپنے نصیب اور مقدر پہ بند تالے آپ کھلوا سکتے ہیں۔ 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی، جس طرح شروع میں آپ نے پڑھا تھا، آغاز میں آپ پڑھ لیں، یا مختصر کوئی درود ہو وہ پڑھ لیں جو آپ کو آسان ہو۔ وقت کی قلت کے اعتبار سے اگر آپ مختصر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل جو ہے جس طرح شروع میں بتایا ہے درود ابراہیمی ہی ہے۔ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے، دونوں ہاتھ اٹھا کے اب راز کی بات بتاتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی اہم جو کون سے ایسے کلمات ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے یا ارحم الراحمین، یہ وہ کلمات ہیں جن کو آپ نے دعا سے پہلے پڑھنا ہے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ والوں کا خاص وتیرہ رہا ہے، اللہ والوں کے خاص بتلائے ہوئے یہ اعمال ہیں۔ یا ارحم الراحمین 1 بار، یا ارحم الراحمین 2 بار، یا ارحم الراحمین 3 بار۔ آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 بار، یعنی یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ آپ نے پڑھا۔ پھر یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ 5 کلمات، ان کے پڑھنے سے ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، یا اول الاولین،
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ دعا کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کو کرنے کے بعد آپ نے ان 5 کلمات کو اور 3 دفعہ جو شروع میں نے آپ کو بتائے تھے، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا ذی الجلال والاکرام، ان کو 3 دفعہ، اور یہ جو میں نے 5 کلمات بتائے ہیں ان کو آپ نے پڑھ کے فوری طور پہ دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور رونا ہے، یا ارحم الراحمین میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو یا اللہ پورا فرما، ماہ سفر کا مہینہ میرے لیے ببرکت ثابت کر، یا اللہ تمام آزمائشوں سے، تمام پریشانیوں سے یا اللہ مجھے نجات دلا، قرض کی ادائیگی میں یا اللہ میں پھنسا ہوں، قرض کی ادائیگی میں یا اللہ تو غیبی اسباب اور مدد عطا فرما، یا اللہ بیمار ہوں یا رب العالمین ماہ سفر کا مہینہ میرے لیے ببرکت ثابت کر، یا اللہ میرے لیے شفا والا ثابت کر، یا اللہ بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہوں، یا اللہ ان کے لیے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما، یا اللہ کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہوں، رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں، یا اللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو، میری تمام حاجات کو دست غیب سے یا اللہ تو پورا فرما، یا اللہ جو مانگا اس کو تو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ تو اس کو بھی عطا فرما، آمین آمین ثم آمین۔